محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا حرمت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کی جاتی ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قتال اور جنگ و جدال نہیں کی جاتی ہے، بلکہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے حضور میں پیش کر دی جاتی ہے۔ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے، سفر بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کے اور آپ کو اگر پلٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں صحابہ کرام دور دراز کا سفر اختیار کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھا کرتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی بھی طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی خاطر پیش کر دی جاتی ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں اس مہینے کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہیں، جن میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، دوسرا ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اور چوتھا رجب کا مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے حرمت قرار دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو ذرا غور کیجئے کہ یہ جو مہینے ہیں حرمت والے مہینے ہیں، جس میں صحابہ اکرام دور دور کا سفر اختیار کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام دور دراز سے آیا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں اسلامی تاریخ کا آغاز کب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو جاننا چاہیے، ضروری ہے، چونکہ جو تاریخیں مشہور تھی اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی جو تاریخیں رائج ہے وہ ہے عیسوی تاریخ، یعنی کہ عیسوی تاریخ جو بہت زیادہ مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس تاریخ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبرانی تاریخ ہوتی ہے، بنگالی تاریخ ہوتی ہے اور دیگر اور تاریخیں ہوتی ہے، لیکن ہجری تاریخ بھی ہوتی ہے۔ اور ہجری تاریخ کا آغاز کب ہوتا ہے؟ آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط پہنچتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کوئی ایسا تاریخ متعین کیجئے جس کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو کہ آپ کا خط فلاں تاریخ کو آیا ہے، فلاں مہینے کے دن آپ کا خط پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی قانون نافذ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہم اچھی طریقے سے عمل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اس تاریخ کو جوڑا جائے، لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ بڑے پیارے بات کی صحابہ رسول نے تمام بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ تاریخ کا آغاز کیسے کیا جائے، تاریخ کی ابتدا کیسے کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے بڑے صحابہ اکرام جب آنے لگتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کیسے تاریخ کا آغاز کیا جائے، کیسے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔ کچھ صحابہ رسول نے پیش کیا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے تاریخ کا سلسلہ شروع کی جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
وفات ہوتی ہے اس وقت سے تاریخ کا سلسلہ شروع کی جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، اس وقت سے تاریخ کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام رائیوں کو سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ بڑے پیارے بات صحابی رسول نے پیش کیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، ہاں اسے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہجری تاریخ کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ محرم الحرام کے مہینے سے، چونکہ ہجرت یہ تھے محرم الحرام کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، اسی لیے محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کی شروعات کی جاتی ہے اور اس مہینے کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا غور کیجئے، اسلامی تاریخ کے یہ اوراق ہیں جس کو ہمیں اور آپ کو بخوبی سمجھنا چاہیے۔